بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو حضرت یہ بتائیں کہ المحند المفند جو کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد کی ہے، تو یہ حسام الحرمین کے اس جواب میں لکھی گئی ہے نا جی۔ تو اس میں جو 3 عقائد ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے قائل ہیں، اس طرح نہیں جیسے عوام و ناس میں رائج ہے، ایسے جیسے خواص میں ہے، ایسے ایسی ہے جی، خواص میں۔ تو اس کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عقائد جو ہیں علماء دیوبند کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اس میں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کوئی جو شک میں ڈالتے ہیں یا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ پلیز وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو عقائد ہیں نا علماء دیوبند، اس کے بارے میں جو 2 غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں عوام میں، وہ سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ یہ جو عقائد ہیں نا علماء دیوبند کے، یہ بیسک عقائد ہیں۔ حالانکہ عوام اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں المحند المفند کے اندر، یہ بیسک عقائد ہے۔ حالانکہ یہ بیسک عقائد نہیں ہے۔ بیسک عقائد کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بیسک عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ المحند کے عقائد ہیں، یہ عقائد ہیں علماء دیوبند کے، لیکن یہ بیسک عقائد نہیں ہے۔ حالانکہ جواب دیے گئے ہیں جو المحند جو علماء دیوبند کے اوپر اعتراضات کیے تھے نا، ان کے یہ جواب دیے گئے ہیں، یہ بیسک عقائد نہیں ہے۔ اس لیے تو درس نظامی جو ہے اس کے اندر بھی یہ کہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کو پتہ بھی نہیں ہے ان عقائد کا۔ اکثر آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب بھی کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ان عقائد کا پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کو پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر، اور کیونکہ یہ بیسک عقائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک یہ پھیلائی جا رہی ہے غلط فہمی کہ اس کے جو دلائل ہیں وہ قرآن اور صحیح احادیث میں واضح طور پر ہیں۔ تو یہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس کے دلائل واضح طور پہ نہیں ہیں، جس طرح آپ نے بات کیا مفتی حسن صاحب سے بھی اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے بھی۔ وہ اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ واضح طور پہ ان کے دلیل ہے وہ قرآن کی عبارت سے نہیں ہے، لیکن غور و فکر کریں تو تب سمجھ آئے گی۔ تو جیسا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے اس کو عرش سے افضل کیسے؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ یہ تو شرک ہو گیا، تو اللہ کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو عرش ہے وہ اللہ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے ہی رسول ہیں نا۔ اور دیکھیں عرش بھی مخلوق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی مخلوق، جو زمین ہے وہ بھی مخلوق۔ تو مخلوق میں اب سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ مخلوق میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ گیا وہ صحابی بن گیا، اور وہ کتنا ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو اسی طرح ہی المحند کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو قبر کی جو مٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کر رہی ہے، یعنی کہ جو ٹکرا رہی ہے تو وہ عرش سے افضل ہے۔ اب انجینئر صاحب نے ایک بار یہ بھی بحث شروع کر دی کہ نیچے مسلح ہے، چادر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہو رہی، تو ادھر تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا کہ المحند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مٹی مس کر رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، وہ عرش سے افضل ہے۔ تو یہ شرک کیسے ہوا کہ جب عرش ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق اور جو مٹی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت بیان ہو رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی ٹکرائی وہ کیا عرش سے بھی افضل ہے۔ اور جو دوسری بات یہ کہ جو قبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی ہے وہ دنیا کی سی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو برزخی زندگی ہے، دنیا کی سی تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے جو زیادہ بلندی کا درجہ وہ نبیوں کا ہے، پھر اس کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء کا۔ اب شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یعنی شہید ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو۔
کہ وہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو جو شہداء ہیں ان کی اتنی مضبوط زندگی، اور جو من النبیین ان کا درجہ ان سے بھی اوپر، من النبیین والصدیقین، صدیقین کا درجہ اس سے بھی افضل، من النبیین نبیوں کا درجہ اس سے افضل، رسولوں کا درجہ اس سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام رسولوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زندگی اتنی مضبوط ہے کہ وہ دنیاوی کی سی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا علماء دیوبند میں کہ وہ جو زندگی ہے وہ دنیا جیسی ہے، دنیا جیسی نہیں ہے، وہ دنیا کی سی ہے، یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ زندگی مضبوط ہے۔ اور جو تیسرا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اب اگر بریلوی کریں تو شرک بن جاتا ہے، کہ وہ جا کے مزار پہ جائیں سجدہ کریں یا قبروں سے فیض حاصل کریں تو شرک بن جاتا ہے، اور اگر ہم کریں تو علماء دیوبند کا خود ہی عقیدہ ہے کہ قبروں اور بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنا۔ تو اب دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل کرنا، کہ دیکھیں دین جو آیا وہ آیا بھی سینہ بسینہ ہے، تو یا ہم کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو ہم ان کے سینے سے فیض حاصل کرتے ہیں نا، تو یہ سینے سے فیض حاصل کرنا اور قبروں سے فیض حاصل کرنا یہ کہ دیکھیں بزرگوں میں ہمارے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم مدینہ میں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ، اب کیا ان کی قبر مبارک سے فیض حاصل نہیں کرتے؟ ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا آخرت کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ تو وہ قبروں سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ تو علماء دیوبند کا یہ جو عقیدہ ہے اس سے مراد یہ والا فیض ہے، جس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ فیض نہیں جو عوام الناس میں ہے، وہ کہ جو خواص میں ہے، یعنی کہ عوام کا طریقہ نہیں ہے کہ جو قبر پہ جا رہے ہیں شرک ہے بدعت ہے، وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ طریقہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور جو یہ کہے کہ اس سے مراد وہ طریقہ کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرو اور ان سے مانگو، تو یہ بالکل شرک ہے اور بدعت ہے، اور علماء دیوبند کا یہ عقائد بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں علماء دیوبند کے کیا عقائد ہیں، یہ آپ علماء دیوبند سے پوچھیں گے نا، خود تو نہیں نا فیصلہ کریں گے کہ نہیں علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، اس سے مراد ان کا یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے۔ کہ اب انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ جو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دنیا کی سی زندگی ہے تو اس سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سی ہے، دنیا کی سی نہیں سمجھتے، ہم تشبیہ دے رہے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کرنا تو اس کا مراد یہ ہے۔ تو آپ علماء دیوبند سے پوچھیں کہ اس کا کیا مراد ہے۔ تو یہ جو ہے وہ المحند المفند کے عقیدوں کے جواب ہیں، ہاں لیکن واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ عقیدے شرک اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ملیں گے آپ کو، یہ قرآن و حدیث میں سے ہی ملیں گے، لیکن عبارت النص کے ساتھ یہ نہیں چلائے گا کہ واقعی قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں ساتھ ٹکرانے والی مٹی ہے وہ عرش سے افضل ہے، یہ بالکل عبارت نہیں لکھی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کو اس میں سوچنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے جامع بات کی اور جواب دیا، تو آپ نے یہ بھی بات اس میں کر دی کہ المحند و فند میں ایسے تو قرآن سنت میں نہیں ہے، مگر جو آپ نے بھی جو جواب دیا ماشاءاللہ بات کی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر